ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے 19ویں روزے کی سحری جاری و ساری ہے۔ آپ سب بھی اپنے اپنے گھروں میں سحری اس وقت کر رہے ہوں گے اور یقیناً اللہ کی بارگاہ میں دعائیں بھی پیش کر رہے ہوں گے، اور اس مرحلے پر ہم سوال و جواب کا سلسلہ رکھتے ہیں۔ آج نعت ہی نعت میں علامہ سائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو شامل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ کل جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ حاضر ہوں گے علامہ سید ریاض الدین سہروردی شاہ صاحب کی انشاءاللہ کلام کو شامل کریں گے، اور آپ کے حوالے سے مختصر بایوگرافی بھی انشاءاللہ پیش کریں گے۔ اور مجھے امید ہے کہ یہ سلسلہ جس طرح کہ آپ پسند کر رہے ہیں مزید اس میں اضافہ ہوگا شعراء کا، تو مزید آپ پسند کریں گے۔ سوال و جواب کا سلسلہ ہے، اور اس کے بعد اذان فجر ہوگی۔ اذان فجر کے بعد جب دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں لوٹیں گے تو پھر ایک بڑا سیگمنٹ ہوگا جس میں مزید سوالات کو شامل کریں گے۔ ابھی آپ کے سوالات کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرمائیں، ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام جی بتائیے، فرمائیے۔ جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کسی نے کہا کہ جو کسی کی افطاری کروائے تو اس کو حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا، تو کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، دوسرا سوال۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی نے ڈاکٹر نے کہا ہے، غیر مسلم ڈاکٹر ہے، اس نے کہا ہے کہ پریگنینسی کے لیے 15 دن تک آپ نے اپنے سر کی اسکن پہ پانی نہیں لگانا، تو کیا ایسے میں جب غسل پاکی کا کریں تو سر پہ پانی لگائے بغیر کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سوال بتائیے۔ جی میرے دو سوال ہیں۔ جی جی۔ ایک تو ہے جمعے کے دن اگر کوئی شخص جمعہ نہیں پڑھ سکا، اب وہ ظاہر ہے کہ 4 فرض پڑھے گا، وہ نیت کس کی کرے گا؟ جمعے کی کرے گا یا ظہر کی کرے گا؟ اچھا۔ دوسرا سوال ہے کہ مفتی صاحب بہت وہ علم کے بارے میں کہتے ہیں، میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر اس میں ساتھ ساتھ تھوڑا سا گائیڈ کر دیا کریں کہ فلاں کتاب آسان ہے، وہ والی پڑھ لیں، یہ پڑھ لیں، وہ پڑھ لیں۔ جی جی، بہت شکریہ۔ آپ کے سوالات آپ شامل کر لیے گئے، اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرمائے ہیں، آپ کے جوابات بھی عنایت فرمائیں گے۔ اور اکثر آپ فرمایا کرتے ہیں کہ علم کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ الفرقان اکیڈمی کے تحت تو سالہ سال سے ماشاءاللہ آپ یہ خدمات انجام دے رہے ہیں، اور جب بھی پروگرام کرتے ہیں تو اس میں ضرور اپنے ناظرین کو اس بات کی طرف موٹیویٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ علم دین حاصل کریں، انتہائی ضروری ہے۔ انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، اذان فجر کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور ملک کے ممتاز و معروف قاری جناب قاری اسد الحق صاحب اذان فجر کہیں گے۔ اس کے بعد جب ہم آپ کی خدمت میں لوٹیں گے تو آپ کے سوالات کو بھی شامل کریں گے، اور جو سوالات پہلے آ چکے ہیں ان کے جوابات کو بھی شامل کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے 19واں روزہ اختیار کیا۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے، محض ہی اس کا فضل ہے، کرم ہے، اس کی عنایت ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا، اور صحت، سلامتی، عافیت اور ایمان کے ساتھ الحمدللہ آج ہم نے 19واں روزہ اختیار کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو بقیہ روزے ہیں ان میں بھی ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ وہ بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سوالات اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کے جوابات کے ساتھ اس سیگمنٹ میں ہم حاضر ہوتے ہیں، اور جو پہلے سوالات آ چکے ہیں میں چاہوں گا ان کے جوابات عنایت فرما دیں آپ، تو پھر اس کے بعد آپ کے مزید سوالات کو شامل کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ جی یہ کچھ آفر تھے۔ ایک تو پوچھا تھا کہ کسی کا موبائل چیک کرنا کیسا ہے۔ دیکھیں اگر یہ سامنے والے کی ناگواری کا سبب بنے، اور اکثر ہوتا ہی ہے کہ کسی کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے، آپ ڈسٹرب کریں گے تو اس پہ ناراض ہوگا، تو یہ پھر گناہ ہوگا۔ لیکن اگر مصلحت صحیحہ ہو تو کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے والدین ہیں، اگر بچوں کی ایکٹیویٹیز میں کچھ شک پیدا ہو جائے تو ان کا موبائل چیک کرنا کہ خدا نخواستہ کسی غلط شخص سے تو ان کا رابطہ نہیں ہے، اس کی گنجائش نکلے گی۔ زوجہ کر سکتی ہیں۔ اسی طریقے میں اسی طرف آ رہا تھا جو آپ کے ذہن میں پاکیزہ خیالات تھے، کہ اگر زوجہ یہ سمجھتی ہے کہ شوہر بے راہ روی کی طرف جا رہا ہے، تو یعنی ظاہری علامات ہوں تو یہ ایک ہوتا ہے خامخواہ کا شک، یہ ضد پیدا کرتا ہے اور آپس میں تعلقات کو خراب کرتا ہے۔ ایسی شوہر کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ بیوی کا خامخواہ چیک کرے۔ اگر وہ نیک ہے، پاک باز ہے، آپ کے ساتھ صحیح ہے، تو بالکل چیک کرنے کی یہ حاجت نہیں ہے۔ میاں بیوی میں جب بلائنڈ فیتھ ہوگا تو گھر بہت اچھا چلے گا۔ جہاں شک و شبہ داخل ہو جائے گا وہاں خرابی ہوگی۔ ہاں خدا نہ خواستہ اگر بیوی میں کوئی ایسی ایکٹیویٹیز آپ کو اس پہ علامات نظر آئیں، یا وہ ایسی ایکٹیویٹیز میں نظر آئے کہ جس میں شکوک و شبہات ہیں، تو پھر چیک کر سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے۔ ایک یہ بہن نے پوچھا تھا کہ جو کسی کا افطار کرائے تو کیا اس کو حوض کوثر سے پانی پینے کو ملے گا؟ ایسی کوئی فضیلت تو میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے نبی کریم نے فرمایا جو کسی کو افطار کروائے تو اس کو مکمل روزے کا ثواب ملے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا یہ پیٹ بھر کے کھلانے والے کو ملے گا؟ فرمایا کہ نہیں، یہ ثواب تو اسے بھی ملے گا جو ایک گھونٹ پانی یا ایک کھجور سے افطار کروا دے۔ تو اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک دن میں 10-12 روزے رکھیں،
ایک ایک کھجور ہی بانٹ دیں لوگوں کے اندر، یا میرے کھجور سے افطار کر لینا، 10-12 روزوں کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ ایک بہن نے فرمایا کہ پیگننسی کی وجہ سے کسی کافر ڈاکٹر نے کہا ہے کہ سر کی اسکن پر پانی نہ لگے، اگر واقعی وہ ماہر ڈاکٹر ہیں تو یہ میڈیکلی طور پہ اس سے تعلق رکھتا ہے، انہوں نے روزہ چھوڑنے کا نہیں کہا، اسکن الرجی کا انہوں نے کہا ہے، تو اگر روزہ چھوڑنے کا کہتے تو پھر ہم سوچتے۔ اب اس میں یہ کرنا ہے ان کو کہ اگر واقعی وہ اسکن پہ پانی لگنا نقصان کا باعث بنے، دوپٹہ رکھ کے دوپٹے پہ مسح کر لیں، تو یہ سر پہ مسح کرنے کے ہی قائم مقام ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جناب، سوال بتائیے۔ اللہ کا شکر ہے جی اچھا، مفتی صاحب کا بہت شکریہ بولنا تو، آپ کا ماشاءاللہ کافی اچھا پروگرام کر رہے ہیں، بہت شکریہ، اللہ پاک آپ لوگوں کو صحت ہمت دے۔ آمین۔ اچھا، میں نے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ اگر کسی کے انسان کے پاس اپنی 2 گاڑیاں ہوں، ٹھیک ہے، اور بینک میں بھی کچھ رقم ہو، تو اس کی کس کس چیز پہ زکوٰۃ بنتی ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا میں نے یہ سوال کرنا تھا کہ اگر حقمہر اور سونا اگر بیوی کو نہ دیا ہوا ہو اور طلاق ہو چکی ہو تو، اور وہ چیزیں پینڈنگ ہو دینی ہو، تو پھر اس پہ کس کس چیز پہ زکوٰۃ بنے گی؟ کیونکہ وہ لڑکے کے پاس ہی ہے تو کس کس چیز سے زکوٰۃ بنے گی؟ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام، پلیز مجھے یہ پوچھنا تھا، اعتکاف میں بیٹھ کے پھر اسکرین کے اوپر کپڑا ڈلا ہوا ہو تو کیا میں وہ دورہ قرآن تفسیر والا پروگرام کیا وہ میں دیکھ سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ مزید کالرز ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی، مجھ سے جواباتی نہ تھے۔ جی، ایک انہوں نے پوچھا ہے کہ جمعے کے دن اگر کسی کا جمعہ نکل جائے تو 4 رکعت پڑھیں گے وہ جمعے کی نیت سے یا ظہر کی؟ دیکھیں، جب جمعہ نکل جاتا ہے آپ کا تو ظہر ہوتی ہے اس کے قائم مقام، تو ظہر کی نیت سے 4 رکعت پڑھی جائیں گی۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں، علم سیکھنے کی، کچھ بتائیں کہ کیا پڑھنا ہے۔ دیکھیں، جو بھی پڑھیں وہ استاد کے بغیر اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں سیٹسفیکشن حاصل نہیں ہوتی کہ جو میں نے سمجھا ہے وہ کنفرم ہے یا نہیں ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کنٹرول روم سے میرا نمبر لے لیں، تو پھر میں آپ کو اور گائیڈ لائن دے دوں گا کہ کورسز وغیرہ، شارٹ کورسز ہیں، لانگ کورسز ہیں، اسے کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ جو بھی بہن بھائی دلچسپی رکھتے ہوں کنٹرول روم سے نمبر لے لیجیے گا۔ یہ بھائی نے پوچھا ہے کہ گاڑیاں میرے پاس 2 ہیں اور کچھ رقم بھی ہے، کس پہ زکوٰۃ ہوگی؟ ہم بارہا بتا چکے ہیں، سونا، چاندی، روپیہ اور مال تجارت۔ مال تجارت وہ ہے جس کو آپ نے خالصتاً بیچنے کی نیت سے لیا ہو، ان 4 پہ زکوٰۃ ہے، باقی کسی پہ نہیں۔ اب ان کی دونوں گاڑیاں، نہ سونا ہے، نہ چاندی، نہ روپیہ، نہ مال تجارت، تو اس پہ نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر بیچنے کی نیت سے رکھی ہوئی ہیں گاڑیاں، خریدی اسی لیے تھی کہ بیچیں گے، تو اس پر ہوگی۔ باقی رقم کے اوپر ہوگی کیونکہ وہ کیش میں۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ کالرز ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، سوال بتائیے۔ میرے مفتی صاحب سے 2 سوال ہیں۔ کیجیے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس 10 تولہ سونا ہے اور کیش کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا اس کے اوپر حج فرض ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ نقش والی انگوٹھی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا اسم پاک نقش ہے، تو کیا وہ بنا وضو کے پہن سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جناب، ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے نکاح کے بارے میں بتایا، ذرا آواز بڑھائیے گا، آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی اسٹوڈیو میں۔ ہاں، میرا پہلے طلاق ہوئی تھی پہلے خامن سے۔ ہیلو جی جی، اب بتائیے۔ پہلے خامن سے طلاق ہوئی تھی، اس کے بعد انہوں نے زمین کی وجہ سے میرے ساتھ نکاح کیا تھا، نہ وہ شوہر بیمار تھا، اس کے بعد سارا احوال جو ہے وہ مفتی صاحب کو بتایا ہے۔ نہیں بہن، آپ کا سوال اب تک نہیں پہنچ سکا، آپ اتنا آہستہ بول رہی ہیں کہ آپ کا کلیئرلی ابھی تک آواز نہیں آئی۔ اگر آپ زور سے بولیں تو آپ کو ہم چاہیں گے کہ اسٹوڈیو میں آپ کی آواز آ جائے تاکہ آپ کے سوالات کو شامل کر لیں۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے مصطفیٰ جی، وہ نوجوان کہتا ہے کہ ابھی مہر میرے پاس ہی بیوی کو نہیں دیا اور سونا کچھ تھا جو بیوی کی ملکیت میں نہیں کیا تھا اور طلاق ہو گئی، تو اس پر زکوٰۃ کون دے گا؟ دیکھیں، آپ دیں گے، کیونکہ مہر جب تک بیوی کی ملکیت میں نہیں جائے گا وہ آپ ہی کے قبضے میں، آپ کا مال ہے، اور سونا بھی آپ ہی کا ہے، لہٰذا آپ ہی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ بہن نے پوچھا اعتکاف میں بیٹھ کر کے اسکرین پہ پردہ ڈال کے تفسیر کا پروگرام دیکھ سکتے ہیں؟ آپ پردہ ہٹا کے دیکھیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے جب بشرطے کہ برا خیال نہ آئے۔ مرد عورت کو برا خیال کے بغیر بھی نہیں دیکھ سکتا، عورت کے لیے وسعت ہوتی ہے، تو آپ پروگرام، دینی پروگرام بالکل دیکھ سکتی ہیں، پردہ ڈالنے کی بھی حاجت نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے پوچھا 10 تولہ سونا ہو تو حج فرض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو بالکل ہوگا، کیونکہ بہت بڑی مقدار ہے، تقریباً 10 لاکھ روپے تو کم از کم ہیں ہی ہیں ان کے پاس، تو وہ مال کسی بھی شکل میں ہو جب وہ حج کر سکتے ہوں اور اپنی غیر موجودگی میں جو ان کی کفالت میں ان کو نانفقہ دے کر جا سکتے ہوں تو بالکل حج فرض ہے، تو ان کو کرنا ہوگا۔
اگر انگوٹھی پر اللہ تعالیٰ کا نام ہے اس میں مبارک تو بے وضو آپ پہن سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر کوئی باوضو ہاتھ لگانا کوئی لازم نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ واش روم وغیرہ میں جاتے ہوئے احتیاط کریں، باہر اتار کر جائیں۔ ٹھیک، کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی سوال بتائیے۔ جی، میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ میرے ماموں جان آج سے 16-17 سال پہلے انہوں نے کسی کی بکری چوری کی تھی، اچھا، تو وہ اب پریشان ہے اس بات سے کہ وہ اس کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ بکری کس کی تھی اچھا اور نہ ہی پتہ چل سکتا ہے، تو وہ آپ برائے مہربانی اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ ٹھیک ہے جناب، ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب۔ ہاں، یہ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اپنے کیا کہتے ہیں مغرب کی ہماری 2 رکعت نکل جائیں امام کے ساتھ، آخری رکعت میں ہم شامل ہوں، تو باقی کی جو 2 رکعتیں ہیں اس کو پڑھنے کی ترتیب کیا ہوگی نا؟ ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ جی مصعب۔ جی دیکھیں، چونکہ اب مالک کا پتہ نہیں ہے، بکری کا جو مسئلہ تھا مالک کا پتہ نہیں ہے، تو بکری کی قیمت نامعلوم مالک کی طرف سے صدقہ کر دیں، صدقہ کر دیں، اور یہ بس ذہن میں رکھیں اگر کبھی مالک آ جاتا ہے تو آپ کو دینا ہی ہوگا، لیکن ابھی صدقہ کر دیں اور ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں اور ایصال ثواب کرتے رہیں اور کوشش کریں کوئی ثواب جاریہ کریں، تاکہ میدان محشر میں جب اللہ تعالیٰ ان کو سامنے کھڑا کرے تو ان احسانات کے بدلے میں بظاہر وہ فوراً آپ سے راضی ہو جائے۔ ویسے تو اللہ ہی راضی کرنے والا ہے، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ راضی ہو جائیں گے اور آپ وہ بری ذمہ ہو جائیں گے، اور توبہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور کریں۔ ٹھیک ہے، مغرب کی اگر آخری 2 رکعت میں آخری رکعت میں شامل ہوئے ہیں تو ہوتا یہ کہ جب آپ نے امام صاحب کے ساتھ ایک پڑھ لی نا تو پھر اس کے ساتھ ایک پیئر بنانا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کے ساتھ جب امام کے پاس کھڑے ہوں گے ایک پڑھ کر پھر بیٹھیں، اتحیات پڑھیں، تو یہ دوسری والی کے ساتھ شامل ہو گئی، 2 ہو گئی، پھر اس کے بعد تیسری پڑھیں اور پھر اتحیات پڑھ کر آخر میں سلام پھیریں، تو 3 اتحیات ہو جائیں گے اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سوال بتائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے طلاق ہو گئی ہے اور میرے پاس 2 5 مرلے کے پلاٹ ہیں جس کی کل مالیت جو ہے وہ 10 لاکھ روپے ہے، ٹھیک ہے، تو آیا کیا میں زکوٰۃ اور فطرانہ اس میں سے ادا کروں گی؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ جی جی، میرا خیال ہے کوئی اور بھی سوال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال یہ تھا کہ میری ساس کی عمر جو ہے 60 سال ہے، وہ نماز پڑھتی ہیں تو نماز کے دوران وہ چیزیں کافی بھول جاتی ہیں، نماز وہ دوبارہ سے شروع کر دیتی ہیں، قرآن شریف میں بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ بھول جاتی ہیں تو دوبارہ شروع کر دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس معاملے میں بتائیے گا کہ کیا کرنا چاہیے، وہ بہت شرمندہ ہوتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ جو سید لوگ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، جی جی، اگر ایسی بات ہے تو پھر اگر سید اگر ضرورت مند ہو، اگر صرف 20,000 تنخواہ ہو تو اس حوالے سے پھر کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ جی مصعب کیا کہیے گا؟ جی دیکھیں، طلاق جو ہے ایک تو پہلی بات کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اب دوسرا یہ کہ 2 جو پلاٹ ہیں وہ اگر تجارت کی نیت سے لیے تھے، انویسٹمنٹ کی نیت سے، تو مال تجارت ہیں، ان پہ سال بسال زکوٰۃ بنتی رہے گی، ہر سال کے بعد ان کی کرنٹ ویلیو معلوم کریں، اس کا 2.5% زکوٰۃ، اور اگر مکان بنانے کے لیے تھے یا بنا کر رینٹ پہ چڑھانے کے لیے تھے تو ان پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ باقی فطرانہ ان کے اوپر لازم ہوگا کیونکہ مالیت ہے، تو فطرانہ ان کے اوپر لازم ہوگا۔ انہوں نے جو ساس ہیں 60 سال کی بار بار بھول جاتی ہیں، دیکھیں اصول شرع یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ساس سے کہیے کہ جیسے رکعت بھول گئیں کہ تیسری ہے کہ چوتھی، تو دل سے پوچھیں کون سی ہے، ٹھیک ہے، اگر دل کہے تیسری تو تیسری ہے، دل کہے چوتھی تو چوتھی ہے، اور کسی ایک طرف نہیں آ رہا تو کم والی کو اختیار کر لیں کہ مثلا وہ تیسری ہے اور آخر میں سجدہ صاحب کر لیں، لیکن دوبارہ نہ پڑھیں۔ اور سید کو زکوٰۃ بالکل نہیں دے سکتے، اگر وہ ضرورت مند ہے تو نفلی صدقے کے ذریعے ان کی مدد کریں، ٹھیک ہے نا، اور عزت اور احترام کے ساتھ کریں، ان کی عزت نفس کو ملحوظ رکھتے ہوئے زکوٰۃ لیکن ان کو نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں۔ جی، مجھے پتہ نہیں 10 یا 15 سال بعد پہلی دفعہ کال ملی ہے آپ کے پروگرام میں، تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، ماشاء اللہ شروع سے دیکھ رہے ہیں۔ بہت شکریہ، سوال بتائیے۔ اچھا، میرا ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ اگر والد صاحب کو مطلب وہ ضرورت ہو نا اولاد کی، پیر میں ان کے فریکچر ہو یا کوئی ویسا مسئلہ ہو، تو ان کی خدمت زیادہ افضل ہے کرنا یا پھر اعتکاف میں بیٹھنا زیادہ افضل ہے، مطلب کیا بہتر ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی جناب، آپ کی دوبارہ ٹرائی کیجیے گا۔ جی مصطفیٰ جی یقیناً والد صاحب کی خدمت جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جہاد کے بارے میں فرمایا کہ اپنی ماں کی خدمت میں لگے رہیں، اسی میں جہاد کا ثواب ہے، تو اعتکاف تو پھر جہاد سے کم درجے کی عبادت ہوتی ہے، تو بالکل والد صاحب کی خدمت کریں۔ ہاں،
اگر معتکف رہتے رہتے کر سکتے ہیں، جیسے اسی کمرے میں والد صاحب ہوں، اسی کمرے میں اعتکاف کر لیں، اس کو جائے نماز ہی بنانا ہے، مسجد بیت کہتے ہیں اس کو، اسی کمرے میں والد صاحب کا پلنگ ڈال دیں تو خدمت بھی چلتی رہے اور اعتکاف بھی ہو جائے. اگر ایسا ہے تو یہ صحیح ہے، ورنہ پھر والد صاحب کی خدمت کو فوقیت دیں گے. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. اچھا مفتی صاحب، آج کل جو صورت حال ہے میں اس پر سوال کرنا چاہتا ہوں. آج کل ویکسینز لگائی جا رہی ہیں اور ویکسین کے حوالے سے بہت زیادہ لوگوں کے تحفظات بھی ہیں کہ کلاٹس بن جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے، عجیب طبیعت ہو جاتی ہے اس میں، آگے چل کے بھی امکانات یہی ہے کہ پھر ہو سکتا ہے کرونا. تو ایسی صورت میں جب حکومت کی طرف سے تو یہ ہے کہ بھئی آپ لگائیں اور اسی میں سیفٹی ہے، تو کیا فرمائیے گا اس حوالے سے، کیا فیصلہ کیا جائے؟ یہ کرونا ویکسین کی نا یہ مختلف کنٹریز سے بن کر آ رہی ہیں اور ان میں بعض میں ایسے ہیں کہ سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہیں، بعض میں کچھ کم ہیں. اب اس میں وہی اصول ہوتا ہے کہ اگر گورنمنٹ صرف ترغیب دے رہی ہے، سختی نہیں کر رہی، اور آپ کو یہ گمان ہے، بعضوں کی طبیعت بڑی سینسیٹیو ہوتی ہے کہ وہ فوراً کوئی چیز کا نیگیٹو اثر قبول کرتی ہے، بعض نفسیاتی اعتبار سے اتنے کمزور ہوتے ہیں، کسی کے بارے میں سن لیں تو اگر وہ نہیں بھی دوا اثر کر رہی ہوتی ہے نا کوئی نیگیٹو، تو اس کو ایسا لگتا ہے جیسے میں ڈوب رہا ہوں، میرا دل ڈوب رہا ہے، پسینہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو تو بالکل استعمال نہیں کرنی چاہیے. ہاں اگر گورنمنٹ قانون پاس کر دیتی ہے کہ جو نہیں لگوائے گا اسے نوکری سے نکال دیں گے یا اس کو سزا ملے گی، تو اب مجبوری کی کیفیت ہے، اب لگوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب سوال بتائیے گا. جی میرے مفتی صاحب سوال ہے کہ کافی سال پہلے پاکستان کے اندر ہم نے کسی کے پاس پیسے رکھائے تھے، ہمارے خاندان میں کوئی عورت غریب تھی، ان کو گھر دلانے کے لیے. ٹھیک ہے. تو وہ ابھی تک گھر نہیں دلا سکے، تو ان سے ان پیسوں کے اوپر زکوٰۃ لگے گی؟ اور میری مفتی صاحب سے اگر ڈائریکٹ بھی کسی طرح بات ہو سکتی ہے، میں ان سے سلام عرض کرنا چاہ رہا ہوں. میں دبئی سے بات کر رہا ہوں. جی بالکل، آپ سے بات ہو رہی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت محمود بات کر رہا ہوں دبئی. جی آپ کی آواز میں لاکھوں میں پہچان لوں گے. جزاک اللہ خیر حضرت. بس یہ ایک سوال تھا میرا کہ کچھ پیسے وہاں رکھوائے تھے کسی خاندان میں غریب. جی میں جواب دیتا ہوں. سوال آ گیا. جی جناب سوال آ گیا آپ کا. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ شرابی صرف 20 ہی پڑھنا لازمی ہے یا اس سے کم کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. مزید کالر ہے. السلام علیکم. السلام. جی مفتی صاحب میں چاہتا ہوں جواب دے دیں. وہ جی دیکھیں، اگر یہ پیسے کسی کے پاس رکھوائے تھے تو ابھی چونکہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی تو وہ تو ایک امین ہے، اصل تو یہ ملکیت انہی کی جنہوں نے رکھوائے تھے، تو اس پر سال بسال زکوٰۃ بنتی رہے گی اور وہی دیں گے کہ جنہوں نے پیسے رکھوائے تھے. اچھا، یہ تراویح 20 ہی پڑھنی چاہیے، لیکن کسی ٹائم اگر بہن کوئی تھکن ہو گئی ہے بہت ہی زیادہ، یا بیماری ہے یا کوئی اور عذر اور مجبوری ہے تو کچھ کم بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن اس کو عادت نہ بنائیں. 20 ہی رکعت پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سوال بتائیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ صبح کی سنت پڑھ رہے تھے تو رکوع کرنا بھول گئے، تو پھر دوبارہ سنت پڑھی اور فرض بھی پڑھے، تو اس میں کوئی گناہگار تو نہیں ہوں گے؟ اور ایک سوال اور بھی ہے میرا کہ اگر کوئی عورت ناجائز بچی کو پالتی ہے تو اس میں اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال بتائیے. سر میرا سوال یہ کہ میں تحریم نام رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کی آواز نہیں آئی، دوبارہ دہرائیے گا سوال کو. نام تحریم نام کا پوچھنا تھا. تحریم نام رکھ سکتے ہیں تحریم نام سکتے کہ نہیں سکتے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، معلوم کر لیتے ہیں. جی مصطفیٰ کیا کہیے گا؟ جی ایک تو یہ دیکھیں، اگر رکوع بھول گئی ہیں، چاہے وہ سنت میں چاہے فراز میں، تو رکوع تو فرض ہے. اگر وہ پڑھا ہی نہیں اور بھول گئی ہیں تو وہ نماز نہیں ہوئی، ان کو دوبارہ پڑھنی چاہیے. اور اگر کوئی عورت کسی ناجائز بچے کو پالتی ہے تو بہرحال بچے کا قصور تو نہیں تھا، وہ تو ایک جان کو پالنے سنبھالنے اسے کھلانے پلانے کا جو ثواب ہے جائز بچے کے لیے، وہ اس بچے پر بھی ملے گا، اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ. پالنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور تحریم ہمارے ہاں معروف ہے نام، ویسے تو مطلب تحریم جو ہوتا ہے یہ مصدر ہے، نام بننے کی ویسے صلاحیت نہیں رکھتا، لیکن رکھتے ہیں تو یہ بالکل حرج نہیں ہے، رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. دوبارہ ٹرائی کیجیے گا انشاءاللہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. یہ ہے کہ فدیہ کتنا ہونا چاہیے، اس کی کیا حد مقرر ہے، اور کیا روزے سال کے اندر رکھے جا سکتے ہیں؟ اگر روزے رکھے جائیں پھر فدیہ کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب، اس کے بارے میں جی شامل کرتے ہیں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم.
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے مفتی صاحب سے بات کرنی ہے. جی 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 بہن بولیں, فرمائیے. اگر روزے کے دوران حیض آ جائے تو وہ حیض کس وقت تک قائم رہ سکتا ہے روزہ؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ. مزید کالر ہیں. السلام علیکم. جی مصطفیٰ. جی دیکھیں, اگر کوئی روزہ چھوٹ جاتا ہے تو آئندہ زندگی میں اس کو رکھنا ہوتا ہے. اگر کوئی شخص رکھنے پہ قدرت رکھتا ہے تو فدیہ اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتا. اگر دے بھی دیں گے تو نفلی صدقہ بنے گا, وہ فدیہ بنے گا ہی نہیں. ہاں اگر ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ آئندہ زندگی میں آپ کی صحت وغیرہ کی امید نہیں ہے تو پھر فدیہ دے دیں, اور وہ فدیہ صدقہ فطر کی مقدار ہوتا ہے. تقریباً 150 روپے آج کل چل رہا ہے, ایک روزے کے بدلے میں وہ دینا ہوگا. جب حالت روزہ میں بہن کے ایام سٹارٹ ہو جاتے ہیں وہ روزہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کو مثل روزہ گزارنا لازم ہوتا ہے. یعنی سب کے سامنے یہ نہیں کہ اعلانیہ کھانا پینا شروع کر دیں کہ ایک مخفی چیز کو پھر ظاہر کرنا لازم آئے گا, تو وہ روزہ دار کی طرح ہی رہیں, لیکن بہرحال روزہ یہ نہیں ہوا, اس کی بعد میں قضا کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. کالر تو نہیں ہے مصطفیٰ ہمارے ساتھ, میں چاہتا ہوں آپ. ہاں, ایک کویشچن تھا کہ وہ کسی نے کسی کے موبائل سے مذاق سے زوجہ کو طلاق دے دی. اس کے آدمی کی بیوی کو میسج کر دیا طلاق. اس عورت نے سمجھا شوہر کا ہے, وہ باہر کے ملک میں رہتے تھے, انہوں نے عدت گزار لی. تو کیا حکم شرع ہوگا, عدت ہوئی ہے, کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں, تحریر میں ہمیشہ فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ اگر عورت کے پاس شوہر کی تحریر پہنچے تو سب سے پہلے تصدیق کروائیں کہ یہ شوہر نے ہی لکھا ہے کہ نہیں. ایسے کوئی پیپر آیا اس پہ سائن ہے یا میسج آیا, یہ لازم تھا. تو چونکہ شوہر نے تو طلاق دی نہیں, تو غیر مرد نے دی ہے, چاہے موبائل شوہر کا یوز ہوا تو یہ طلاق نہیں ہوئی. اور اگر عورت نے عدت گزار بھی لی تو وہ عدت ہے ہی نہیں, وہ کیونکہ طلاق ہی نہیں ہوئی تو عدت کس چیز کی. ٹھیک ہے. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم, سوال بتائیے. وعلیکم السلام. میرے 2 سوال ہیں جی. میرا ایک سوال یہ ہے کہ میں وضو کر لیتی ہوں اور میرے پاؤں پہ پانی ڈال لیتی ہوں, اس سے میرا وضو ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ایک مسلمان لڑکا یہودی لڑکی اور کرسچن لڑکی سے شادی کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, سوال بتائیے. جی میرا نام ریشما ہے, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی. اور مجھے مفتی صاحب سے پتہ کرنا ہے زکوٰۃ کے بارے میں. جی. کہ 50,000 یا لاکھ پر کتنی زکوٰۃ بنتی ہے؟ ٹھیک ہے. جی. اور انمیرڈ ہے, اور اگر 50,000 یا لاکھ ہے جو بھی ہے اس پہ انہیں زکوٰۃ لازم بنتی ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. ٹھیک, شامل کرتے ہیں آپ کے سوال. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا, کال ڈراپ کر رہے ہیں چونکہ ظاہر ہے وہاں سے جواب سوال نہیں آ رہا ہے. جی, اگر وضو میں انہوں نے کہا صرف پانی ڈال لوں پاؤں پہ تو کافی ہے. اگر آپ نے بکثرت اتنا بہایا کہ آپ کو یقین ہے کہ انگلیوں کے درمیان میں پہنچ گیا ہو, اگر کوئی جگہ سوکھی نہیں ہے تو ہو جائے گا. لیکن اسی لیے بہتر یہ ہے کہ جو کہ نبی کریم کی سنت ہے, پاؤں کو اچھی طرح ملنا اور انگلیوں کے درمیان میں چھوٹی انگلی سے خلال کرنا تاکہ پانی کے پہنچنے کا یقین حاصل ہو جائے. تو اس کو عادت نہ بنائیں, کبھی کبھار ہو سکتا ہے, لیکن مستقل پاؤں کو مل کر دھونا چاہیے. ٹھیک ہے. ایک انہوں نے کہا کہ کوئی مسلمان لڑکا یہودی یا کرسچن لڑکی سے شادی کر سکتا ہے. دیکھیں, ویسے تو قرآن نے اہل کتاب سے مردوں کو نکاح کرنے کی اجازت دی ہے, لیکن یہ اب وہ اہل کتاب نہیں ہے. ہمارے مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ان سے بنیادی اسلامی کویسچن کریں وہ جواب نہیں دے پاتے, حالانکہ نبی کریم کی شریعت کامل قرآن موجود, اس میں تحریف نہیں ہوئی. تو جہاں نہ نبی کی ان کی زندگی محفوظ نہ کتابیں محفوظ, ان کا ایمانیات کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ غالب گمان ہے کہ وہ اپنے اصل مذہب پر تو ہے ہی نہیں. اور یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مرتد ہو چکے ہوں, کہ خدا کے ہی منکر ہو چکے ہوں, یعنی ملحد ہو چکے ہوں, کہ خدا کے وجود کے منکر, کو شیطان کی پوجا کر رہا ہے. نہ ہیں کرسچن, ان کے گرجا گھر خالی ہو چکے ہیں, سنسان پڑے ہیں, ان میں لوگ آتے ہی نہیں ہیں, مذہب سے تعلق ختم ہو چکا ہے. لہٰذا اسی لیے علماء نے سختی سے منع فرمایا کہ آج کل کے دور میں ایسا نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. ایک انہوں نے پوچھا لاکھ پر یا 50,000 پہ کتنی زکوٰۃ ہے؟ 12 ہم نے بتایا, 40 سے اس کو تقسیم کر دیں, جو آنسر آئے گا وہی زکوٰۃ ہوگی. اور جس طرح شادی شدہ پہ زکوٰۃ ہے, غیر شادی شدہ بچی اگر بالغ ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. ٹھیک ہے مصطفیٰ, آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. آج آپ نے موضوع پر بھی بہت عمدہ کلام فرمایا, سوالات کے جوابات بھی عنایت فرمائے. ناظرین محترم, آج الحمدللہ ہم نے 19ویں روزے کی سحری نشریات کی, اور انشاءاللہ کل 20واں روزہ اختیار کریں گے. اور رحمت سار میں کل کوالیفائنگ راؤنڈ ہے, 7واں, اور بہت ہی اہم مرحلے میں داخل ہو گیا ہے مقابلہ حسن ناد انٹر یونیورسٹی. اور اس کے بعد انشاءاللہ کل جب ہم ٹریبیوٹ پیش کریں گے تو علامہ سید ریاض الدین سہروردی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام کو شامل کریں گے, اور کل کے موضوع پر اپنے علماء اور اسکالرز سے انشاءاللہ بہت سی باتیں سیکھنے کے لیے آپ تک بھی پہنچائیں گے. کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.